بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور نیلا پھول۔ ملک آذر کے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ شہرم کافی عرصے سے بیمار تھا۔ اس کا علاج بڑے بڑے نامور حکیم کر رہے تھے، مگر شہزادہ شہرم کو کسی سے بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ اسے تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور وہ مسلسل بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہتا تھا۔ ایک بزرگ شاہی حکیم نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ شہزادہ شہرم کو ان دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ شہزادہ شہرم کا علاج کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بوڑھے حکیم نے بادشاہ سلامت کو بتایا تھا کہ شہزادہ شہرم کو ایک زہریلی مکڑی نے کاٹ لیا ہے، جس کا زہر شہزادہ شہرم کے خون میں شامل ہو چکا ہے، اور کسی بھی طرح شہزادہ شہرم کا بخار نہیں ٹوٹ رہا اور وہ بے ہوش ہے۔ شاہی حکیم نے بادشاہ سلامت کو یہ بھی بتایا کہ شہزادہ شہرم کو کسی بھی حکیم کی دوا سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شہزادہ شہرم صرف اس صورت میں تندرست ہو سکتا ہے اگر اسے نیلے پھول کا رس پلایا جائے، چونکہ نیلے پھول کا رس ہر طرح کے زہر کے اثر کو ختم کر سکتا ہے، اسی لیے اس پھول کے رس سے شہزادہ شہرم ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے حکیم نے کہا اگر 3 ماہ کے اندر اندر شہزادہ شہرم کو نیلے پھول کا رس نہ پلایا گیا تو شہزادہ اسی حالت میں پڑا پڑا ہلاک ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت نے بوڑھے حکیم سے اس پھول کے بارے میں پوچھا کہ وہ پھول انہیں کہاں سے ملے گا، تو بوڑھے حکیم نے کہا کہ اس پھول کے بارے میں اس نے سنا ضرور ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ نیلا پھول کہاں پیدا ہوتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس نے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ نیلے پھول سے نیلے رنگ کی روشنی کی کرنیں سی نکلتی ہیں اور اس کی پتیوں میں نیلے رنگ کا رس بھرا ہوا رہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نیلے پھول کی تلاش میں سپاہی دوڑا دیے تھے، جو نہ صرف اپنے ملک بلکہ دوسرے ملکوں میں جا کر نیلے پھول کی تلاش کرتے پھر رہے تھے، مگر 2 ماہ گزرنے کے باوجود کسی کو نیلا پھول نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا تھا اور وہ دن بہ دن غم سے نڈال ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے نیلے پھول کے بارے میں شاہی نجومی سے بھی پوچھا تھا۔ شاہی نجومی نے حساب لگایا تو اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ ایسے نیلے پھول کا وجود ہے جسے ہر قسم کا زہر کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھول کہاں ہے اس کے بارے میں شاہی نجومی بھی کچھ نہ جان سکا تھا، جس پر بادشاہ سلامت نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا تھا کہ جو کوئی بھی نیلا پھول ڈھونڈ کر لائے گا، بادشاہ سلامت اسے انعام میں آدھا شاہی خزانہ دیں گے۔ عمرو عیار بھی اتفاق سے ملک آصر میں موجود تھا۔ وہ اس ملک میں محض سیر سپاٹے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے جو یہ اعلان سنا تو وہ فوری شاہی محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت سے مل کر اس نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور پھر اس نے خود جا کر شہزادہ شہرم کی حالت دیکھی۔ 2 ماہ میں واقعی شہزادہ شہرم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ عمرو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادہ شہرم کی جان بچانے کے لیے نیلے پھول کی تلاش میں ضرور جائے گا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے نیک شگون کے طور پر پیشگی انعام بھی حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ وہ شاہی دربار سے نکلا اور پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ملک آذر سے نکل آیا۔ راستے میں اس نے سنہری تختی سے مشورہ لیا تو سنہری تختی نے اسے مشرق کی طرف سفر کرنے کو کہا۔ عمرو مسلسل گھوڑا دوڑاتا رہا۔ 2 روز اور 3 راتوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی علاقے میں جا پہنچا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد وہ خاصا تھک گیا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے غار دیکھتے ہی گھوڑا روک لیا اور پھر گھوڑے سے اتر کر غار کی طرف بڑھ گیا۔ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا لیکن خاصا صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ عمرو نے اندر آ کر غار کا جائزہ لیا، مگر وہاں سانپ اور کیڑے مکوڑوں کا نشان تک نہ تھا، اسی لیے عمرو اطمینان سے وہاں لیٹ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی مسحور کن ہوا چل رہی تھی اور پھر عمرو عیار خاصا تھکا ہوا تھا، اسی لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند سو گیا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ خواب میں اسے ایک بارش بزرگ دکھائی دیے، جنہوں نے سبز رنگ کا لبادِ نما لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے سر پر سنہری تاج تھا، ان کے چہرے پر جیسے نور سا برس رہا تھا۔ ان کے دائیں ہاتھ میں چمکدار دانوں والی تسبیح تھی جس پر وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے۔ عمرو بیٹا، اچانک بزرگ نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا، جی محترم بزرگ۔
عمرو نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں نور بابا ہوں عمرو بیٹا، تم جس نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو میں اس کے لیے تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا، او یہ میری خوش نصیبی ہے نور بابا کہ آپ جیسے نیک بزرگ میری رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ عمرو نے کہا، شہزادہ شہرم نیک اور رحم دل نوجوان ہے عمرو بیٹا، اسے چونکہ مستقبل میں اپنے ماں باپ کی جگہ بادشاہ بننا ہے اور ملک آذر میں اس سے اچھا اور رحم دل بادشاہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ اسے واقعی ایک زہریلی سیاہ مکڑی نے کاٹ لیا ہے۔ اس زہریلی مکڑی کے زہر سے شہزادہ شہرم فوری موت سے تو بچ گیا تھا، لیکن اس زہر کے اثر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اور اسے ہوش میں لانے کے لیے واقعی نیلے پھول کے رس کی ضرورت ہے۔ جب تک شہزادے کے منہ میں نیلے پھول کے رس کے قطرے نہ ٹپکائے جائیں گے اسے ہوش نہیں آئے گا۔ نور بابا نے کہا، میں جانتا ہوں نور بابا، میں اسی نیلے پھول کی تلاش میں نکلا ہوں۔ عمرو نے جلدی سے کہا، نیلا پھول اصل میں جناتی چمگادڑوں کا پھول سمجھا جاتا ہے۔ وہ پھول نیلی پہاڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے نیلے دریا کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے۔ چمگادڑوں کی شکل والے جن اس پھول کو بے حد مقدس سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پھول کے رس کو وہ چوستے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بے حد لمبی ہو جاتی ہیں اور کوئی بیماری ان کے قریب نہیں آتی۔ جنات کی اس دنیا میں سال میں ایک مرتبہ صرف ایک چمگادڑ جن کو اس پھول کے رس کو چوسنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے بعد اس پھول میں ایک سال بعد اتنا رس بھرتا ہے جسے اگلے سال دوسرا کوئی چمگادڑ جن چوس سکے، اسی لیے چمگادڑ جن اس پھول کی بے حد حفاظت کرتے ہیں۔ اس پھول کی حفاظت کے لیے وہاں ایک سنہری پروں والا چمگادڑ جیسا خوفناک جن اڑتا رہتا ہے اور جو اس وادی کے اوپر سے کسی معمولی سے پرندے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ چمگادڑ جنوں نے نیلے دریا میں اس قدر زہر ملا رکھا ہے، اگر غلطی سے کوئی دوسرا جن، دیو یا انسان اس دریا میں اتر جائے تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اس کا جسم گل جاتا ہے اور وہ فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ نیلی چٹانوں اور نیلے دریا پر پہرا دینے والا جن جو چمگادڑ جن ہے، اس طرف آنے والے ہر جن، ہر دیو اور ہر انسان کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیتا ہے، جہاں وہ ایک لمحے میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس نیلے پھول کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ جب تک تم وہ دو کام نہیں کر لو گے اس نیلے دریا میں نہیں اتر سکو گے اور نہ ہی نیلے پھول کو حاصل کر سکو گے۔ نور بابا نے کہا، وہ دو کام کیا ہے نور بابا؟ عمرو نے پوچھا۔ سب سے پہلے تمہیں سوگام جنگل میں جانا ہوگا۔ اس جنگل میں ایک سرخ اژدہا ہے، تمہیں اس اژدہے کو تلاش کر کے اسے ہلاک کرنا ہوگا۔ سرخ اژدہے کو ہلاک کر کے تم اسے آگ میں جلا دینا۔ جب سرخ اژدہے کی راکھ بن جائے گی اس راکھ کو تم اپنے پیروں کے نیچے تلوں پر مل لینا، جس کی وجہ سے دریا کا زہریلا پانی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد تمہیں جاکار صحرا میں جانا ہوگا، جہاں ہر طرف تمہیں ریت کا سمندر نظر آئے گا۔ ریت کے اس سمندر میں تمہیں نیلے رنگ کی گوہ کا ایک نیلا انڈا تلاش کرنا ہوگا۔ اس انڈے کی نشانی یہ ہے کہ یہ انڈا گول اور نیلے رنگ کا ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے سرخ دبے ہوں گے۔ اس انڈے کی جسامت اخروٹ جیسی ہے۔ نیلی وادی میں سنہری پلوں والا جو جمگاڈا جن ہے وہ اسی نیلے انڈے سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ جب تم دریا میں جا کر نیلا پھول لاؤ گے تو جمگاڈا جن تم پر خوفناک حملے کرے گا۔ وہ ہر حال میں تمہیں ہلاک کر کے تم سے نیلا پھول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم جیسے ہی اس پر سرخ دبوں والا نیلا انڈا مارو گے وہ اسی وقت ہلاک ہو جائے گا۔ نور بابا نے عمرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او تو کیا وہ انڈا مجھے چمگاڈا جن کو نیلا پھول حاصل کرنے کے بعد مارنا ہوگا؟ عمرو نے چونک کر کہا، ہاں یہ بہت ضروری ہے۔ تم جب نیلی پہاڑیوں میں پہنچو تو وہاں تمہیں دریا میں ایک بھوری چٹان دکھائی دے گی، تم اس چٹان پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، اسی وقت چمگاڈا جن تم پر جھپٹے گا اور تمہیں اٹھا کر نیلے دریا میں پھینک دے گا۔ وہ تمہیں دریا کے جس حصے میں پھینکے گا تم اسی سیدھ میں نیچے اتر جانا، تم آسانی سے نیلے پھول تک پہنچ جاؤ گے، ورنہ اس پھول کی تلاش میں تمہیں سارا دریا کھنگالنا پڑے گا، تب بھی شاید تمہیں وہ پھول نہ ملے۔ نور بابا نے کہا، ٹھیک ہے نور بابا، آپ نے جیسا کہا میں آپ کی ہدایت پر اسی طرح سے عمل کروں گا۔ عمرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جاؤ بیٹا، اللہ تمہارا نگہبان ہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ نور بابا نے کہا اور پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔
جیسے ہی نور بابا وہاں سے غائب ہوئے عمرو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی غار میں موجود تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ محض خواب ہے یا واقعی کوئی نور بابا اس کی مدد کے لیے آئے تھے۔ پھر اچانک عمرو کی نظر زمین پر پڑی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس نے خواب میں نور بابا کو کھڑے دیکھا تھا۔ عمرو کو زمین پر قدموں کے نشان نظر آئے جن میں ہلکی ہلکی چمک تھی۔ قدموں کے نشان اور چمک کو دیکھ کر عمرو عیار سمجھ گیا کہ اس نے خواب نہیں بلکہ حقیقت میں نور بابا کو دیکھا تھا۔ وہ خوش ہو گیا کہ نیلے پھول تک پہنچنے کے لیے اسے صحیح رہنمائی مل گئی ہے۔ اسی لیے وہ اٹھا اور اس نے زنبیل سے چند خشک میوے نکال کر کھائے اور چھاگل سے پانی پیا اور پھر وہ غار سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کا گھوڑا ایک جگہ کھڑا آرام کر رہا تھا۔ عمرو عیار کو چونکہ 3 طویل سفر کرنے تھے اسی لیے اسے فی الحال گھوڑے کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے زنبیل سے ایک لکڑی کا بنا ہوا گھوڑا نکال لیا۔ یہ طلسمی گھوڑا اسے پرستان کی ملکہ گل نے دیا تھا۔ یہ اڑنے والا طلسمی گھوڑا تھا جس پر بیٹھ کر عمرو ہزاروں میل کا سفر چند گھنٹوں میں آسانی سے طے کر لیتا تھا۔ لکڑی کے گھوڑے کے باقاعدہ پر تھے۔ عمرو نے لکڑی کے گھوڑے کو زمین پر رکھ دیا۔ طلسمی گھوڑے اصلی حالت میں آ جاؤ، عمرو نے لکڑی کے گھوڑے کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور لکڑی کے گھوڑے کے گرد سرخ دھواں سا چھا گیا۔ پھر دھواں تیزی سے بلند ہوا اور جب دھواں چھٹا تو سنہری رنگ کا ایک نہایت خوبصورت گھوڑا موجود تھا جس کی گردن پر سنہری بال لہرا رہے تھے اور اس کے پہلو میں رنگ برنگے پرندوں کی طرح خوبصورت پر تھے۔ اس گھوڑے کی ناک پر ایک نوکیلا سینگ بھی تھا۔ گھوڑے پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ عمرو نے گھوڑے کی رکاب میں پاؤں پھنسایا اور اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ سنہری گھوڑے، میں سوگام جنگل میں جانا چاہتا ہوں، عمرو نے کہا تو گھوڑا ہنہنایا اور اپنے اگلے پاؤں زمین پر مارنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور پھر اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ عمرو نے اس کی لگامیں تھام لی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے سنہری گھوڑے نے اپنے بڑے بڑے پر پھیلائے اور ایک اونچی اور لمبی زکن بھری اور پھر وہ تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ سنہری گھوڑے کی رفتار بہت تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر آ گیا تھا اور پھر اس نے نہایت تیزی سے شمال کی طرف اڑنا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹے اڑتے رہنے کے بعد سنہری گھوڑے کی رفتار میں کمی آ گئی اور اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا۔ عمرو نے جھک کر دیکھا، سنہری گھوڑا دور ایک بڑے اور گھنے جنگل کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے جنگل کی طرف جاتا دیکھ کر عمرو سمجھ گیا کہ یہ سوگام جنگل ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سنہری گھوڑا زمین پر اترا اور پھر اس نے تیزی سے جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگل کے سرے پر پہنچ کر عمرو نے گھوڑے کو رکنے کا کہا تو گھوڑا فوراً رک گیا۔ عمرو گھوڑے سے اتر آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جنگل اس قدر وسیع اور گھنا ہے کہ اتنے بڑے جنگل میں اس نے سرخ اژدہے کو کہاں اور کیسے تلاش کرے گا جسے ہلاک کر کے اور جلا کر اس کی راکھ اس نے اپنے پیروں کی تلووں پر لگانی تھی تاکہ نیلے دریا کا زہریلا پانی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا تو اس نے زنبیل سے جال الیاسی نکال لیا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے ایک زرد رنگ کا بڑا سا مینڈک بھی نکالا اور اسے زمین پر چھوڑ دیا۔ مینڈک بے جان تھا۔ طلسمی مینڈک، جاؤ جنگل میں اور سرخ اژدہے کو تلاش کرو، جیسے ہی وہ نظر آئے اسے اپنے پیچھے لگا کر یہاں لے آنا۔ عمرو نے کہا تو اسی وقت مینڈک میں جان پڑ گئی اور وہ زور زور سے ٹرٹرانے لگا۔ پھر وہ اچھلتا ہوا جنگل کی طرف بڑھا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ عمرو ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ طلسمی مینڈک بہت جلد سرخ اژدہے کو تلاش کر لے گا۔ جیسے ہی سرخ اژدہا اس مینڈک کو دیکھے گا وہ اس مینڈک کے سحر میں مبتلا ہو کر اس کی طرف اس کے پیچھے کھینچا چلا آئے گا جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹتا ہے۔ عمرو نے سوچا تھا کہ سرخ اژدہا جیسے ہی جنگل سے باہر آئے گا وہ اسے جال الیاسی میں قید کر لے گا، پھر وہ جال میں ہی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دے گا اور پھر اسے جلا کر راکھ بنانا عمرو کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل میں اچانک تیز اور خوفناک چنگاڑوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عمرو ان چنگاڑوں کو پہچانتا تھا۔ ایسی آوازیں بڑے بڑے اور خوفناک اژدہے نکالتے تھے۔ عمرو نے جنگل سے اپنے طلسمی مینڈک کو نکلتے دیکھا تو وہ پھدکتا ہوا تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا اور پھر عمرو نے جنگل میں سے ایک بہت بڑے اور خوفناک سرخ اژدہے کو نکلتے دیکھا جو درختوں اور جھاڑیوں کو رونتا ہوا طلسمی مینڈک کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔
مینڈک پھدکتا ہوا اس چٹان سے آگے نکل گیا تھا جس کے عقب میں امرو عیار چھپا ہوا تھا۔ سرخ اژدہا اسی طرح پہاڑ جیسا منہ کھولے چنگاڑیاں مارتا ہوا طلسمی مینڈک کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس چٹان کے قریب سے گزرا جہاں امرو موجود تھا، امرو نے اس پر جال الیاسی اچھال دیا۔ جال الیاسی فضا میں اچھل کر پھیلتا چلا گیا اور پھر یکدم سرخ اژدہے پر جا پڑا۔ دوسرے ہی لمحے سرخ اژدہا جال الیاسی میں جکڑا جا چکا تھا۔ سرخ اژدہا جال الیاسی میں بری طرح سے تڑپتا ہوا چنگاڑ رہا تھا، لیکن اب امرو عیار کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی اور پھر جال الیاسی میں جکڑے ہوئے سرخ اژدہے کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ سرخ اژدہا ہلاک ہوا تو امرو نے جال الیاسی کو سمیٹ کر زنبیل میں رکھ لیا۔ طلسمی مینڈک بھی سرخ اژدہے کے ہلاک ہوتے ہی واپس آ گیا۔ امرو نے اسے بھی زنبیل میں ڈال لیا۔ امرو نے زنبیل سے جلتی ہوئی مشعل نکال کر سرخ اژدہے کے ٹکڑوں کو آگ لگا دی۔ سرخ اژدہے کے ٹکڑے موم کی طرح جلنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اژدہے کی راکھ بن گئی۔ امرو نے پاؤں سے جوتے اتارے اور پھر اس نے دونوں پیروں کے تلووں پر سرخ اژدہے کی راکھ ملنا شروع کر دی۔ جب اس کے تلوے راکھ سے سیاہ ہو گئے تو اس نے دوبارہ جوتے پہنے۔ پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد امرو دوبارہ سنہری گھوڑے پر سوار ہوا اور جاکار صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اڑنے والے سنہری گھوڑے نے اسے بہت جلد ایک وسیع و عریض صحرا میں پہنچا دیا۔ جاکار صحرا اس قدر بڑا تھا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف ریت کا سمندر ہو۔ اس صحرا سے امرو کو نیلی گو کا نیلا انڈا تلاش کرنا تھا جس پر سرخ دبے تھے۔ امرو چند لمحے دور تک پھیلے ہوئے ریت کے سمندر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے زنبیل کا منہ کھولا۔ زنبیل کے محافظ بونے باہر آؤ، امرو نے کہا تو زنبیل کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس میں سے ایک ننھا سا بونا اچھل کر باہر ریت پر آ گیا۔ اس ننھے سے بونے کا منہ لمبوترا تھا اور سر گنجا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ اس بونے نے سبز رنگ کا نہایت خوبصورت اور شاہانہ لباس پہن رکھا تھا۔ حکم آقا، محافظ بونے نے امرو کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ریت کے سمندر سے نیلی گوہ کا انڈا تلاش کر کے لاؤ، امرو نے کہا۔ جو حکم آقا، محافظ بونے نے کہا اور اس نے اچھل کر ریت پر چھلانگ لگا دی اور پھر وہ ریت میں یوں گھستا گیا جیسے ریت کے جانور دشمن کو دیکھ کر فوراً ریت میں گھس جاتے ہیں۔ امرو کو ہر طرف ریت اڑتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ زنبیل کا محافظ بونا ریت کو اڑاتا ہوا نیلی گو کا نیلا انڈا تلاش کر رہا تھا۔ زنبیل کا محافظ بونا کافی دیر تک ریت اڑاتا رہا، پھر ریت اڑنی بند ہو گئی اور دوسرے لمحے جماکا ہوا اور امرو کے سامنے زنبیل کا محافظ بونا دوبارہ نمودار ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اخروٹ جیسا نیلے رنگ کا ایک انڈا تھا جس پر سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں انڈا لے آیا ہوں آقا، محافظ بونے نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت خوب، اب جاؤ زنبیل میں، امرو نے اس سے انڈا لے کر کہا تو محافظ بونا اچھلا اور واپس اس کی زنبیل میں چلا گیا۔ امرو چند لمحے سرخ دبوں والے نیلے انڈے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے انڈا زنبیل میں رکھا اور دوبارہ اڑنے والے سنہری گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب مجھے چمگادڑ جنوں کی دنیا میں جانا ہے، مجھے اس جگہ لے چلو جہاں چمگادڑ جنوں کی نیلی پہاڑیوں کے درمیان زہریلا نیلا دریا بہہ رہا ہے، امرو نے سنہری گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا تو سنہری گھوڑے نے ہنہناتے ہوئے سر ہلایا اور اسے لے کر ایک بار پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اب اس کا رخ مشرق کی طرف تھا۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے اڑا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑا چونکہ امرو کو بادلوں سے اونچا لیے اڑ رہا تھا، اسی لیے امرو کو نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی طرح پھر کئی گھنٹے اڑنے کے بعد اڑنے والے سنہری گھوڑے کی رفتار کم ہو گئی اور وہ عمودی انداز میں نیچے کی طرف جانے لگا۔ سنہری گھوڑا جب بادلوں سے نکلا تو امرو نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے پہاڑی علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف نیلی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں جن کے درمیان میں ایک بہت بڑا دریا بل کھاتا ہوا گزر رہا تھا۔ دریا کا پانی بے حد شفاف تھا مگر اس کا رنگ نیلا تھا جو آسمان کے رنگ سے قدرے مختلف تھا۔ امرو نے آسمان پر ایک بہت بڑی مخلوق کو دیکھا جو چمگادڑ جیسی تھی مگر اس کا وجود بہت بڑا تھا۔ اس کے بڑے بڑے سنہری پر تھے جن پر سرخ اور سبز رنگ کے دبے تھے۔ اس کے سر کے بال بے حد لمبے تھے جو ایک بڑی چوٹی کی شکل میں ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس کا چہرہ نہایت ڈراؤنا تھا۔ اس کے سر پر دو لمبے اور مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اسی طرح اس کے دونوں پیروں کے سروں پر بھی نوکیلے سینگ نظر آ رہے تھے اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔
اس مخلوق کو دیکھتے ہی عمرو سمجھ گیا کہ یہ وہی محافظ جمگاٹا جن ہے جو نیلی وادی پر پرواز کرتا ہوا نیلے پھول کی حفاظت کرتا ہے۔ چمگاڈا جن اس سے بہت دور تھا، اس نے شاید عمرو عیار اور اس کے اڑنے والے سنہری گھوڑے کو نہیں دیکھا تھا۔ عمرو نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی اور غائب ہو گیا۔ سلیمانی چادر کی وجہ سے اڑنے والا سنہری گھوڑا بھی غائب ہو گیا تھا۔ عمرو نے دریا کے درمیان میں ایک بھورے رنگ کی ابری ہوئی چٹان دیکھی۔ طلسمی گھوڑے، مجھے اس بھوری چٹان پر اتار دو اور غائب ہو کر زنبیل میں چلے جاؤ۔ جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں دوبارہ نکال لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ چمگاڈا جن کی نظر تم پر پڑے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ عمرو نے اڑنے والے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہا، تو گھوڑے نے ہنہناتے ہوئے سر ہلایا اور پھر وہ عمرو عیار کو اس بھوری چٹان پر لے آیا۔ چٹان پر آتے ہی عمرو چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھوڑے سے کودا، اڑنے والا سنہری گھوڑا جماکے سے غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کی زنبیل باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی، جس کا مطلب تھا کہ اڑنے والا گھوڑا اس کی زنبیل میں پہنچ چکا ہے۔ گھوڑے کے غائب ہوتے ہی عمرو نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور ظاہر ہو گیا اور گھٹنوں کے بل چٹان پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے آسمان میں اڑتے ہوئے چمگاڈا جن کی نظر اس پر پڑی تو اس نے خوفناک آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور پھر زناٹے دار آواز کے ساتھ اڑتا ہوا نہایت تیزی سے عمرو عیار کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو نے زنبیل سے ایک سفید گولی نکال کر منہ میں رکھ کر منہ بند کر لیا تھا تاکہ پانی میں گرنے کے باوجود اس کا سانس نہ رکے اور وہ پانی میں آسانی کے ساتھ سانس لے سکے۔ اسے نور بابا نے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا کہ بری چٹان پر اسے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا تاکہ جمگاٹا جن جب اسے اٹھا کر زہریلے پانی میں پھینکے تو گھٹنے جڑے ہونے کی وجہ سے اس کے نچلے حصے کا وزن زیادہ ہو جائے گا اور وہ پانی میں گر کر خود ہی نیچے بیٹھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح وہ خود ہی نیلے پھول تک پہنچ جائے گا۔ چمگاڈا جن تیزی سے اڑتا ہوا عمرو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے عمرو کے قریب آ کر ایک ہاتھ سے اس کی پگڑی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے عمرو کو اسی حالت میں اٹھایا اور تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ عمرو نے اسی طرح اپنی ٹانگیں جوڑ رکھی تھیں جیسے وہ چٹان پر دو زانوں بیٹھا تھا۔ چمگاڈا جن عمرو کو اٹھائے بلندی پر لایا اور پھر اس نے عمرو کو دریا میں پھینک دیا۔ عمرو زوردار جھپاکے سے پانی میں جا گرا۔ اس کے پیر چونکہ آپس میں جڑے ہوئے تھے اسی لیے اس کا جسم سیدھا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ عمرو نے منہ میں سفید گولی ڈال رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کا دم نہیں گھٹ رہا تھا اور اس کے پیروں کے نیچے چونکہ سرخ اژدہے کی راکھ لگی ہوئی تھی اس لیے زہریلے پانی کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دریا خاصا گہرا تھا۔ عمرو نیچے ہی نیچے اترتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دریا کی تہہ میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ دریا کی تہہ میں پہنچا اسے وہاں نیلے رنگ کا ایک خوبصورت پھول دکھائی دیا جو نیلے رس سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو نے ہاتھ بڑھا کر اس پھول کو توڑ دیا۔ اسی لمحے عمرو کو پانی میں شدید ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا پانی میں بڑے بڑے مگرمچھ تیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پہاڑ جیسے منہ کھلے ہوئے تھے جیسے وہ عمرو عیار کو نگلنے کے لیے آ رہے ہوں۔ ان مگرمچھوں کو دیکھ کر عمرو نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں زنبیل کے محافظ بونے کو پکار کر کہا کہ وہ اسے اس بری چٹان پر پہنچا دے جہاں سے جمگاٹا جن نے اسے اٹھا کر دریا میں پھینکا تھا۔ اسی لمحے عمرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنے نیچے ٹھوس زمین محسوس ہونے لگی تو عمرو عیار نے آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ خود کو بری چٹان پر دیکھ کر خوش ہو گیا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے اسے ایک لمحے میں پانی سے نکال کر بری چٹان پر پہنچا دیا تھا۔ نیلا پھول عمرو کے ہاتھ میں تھا۔ فضا میں اڑتے ہوئے چمگاٹا جن کی نظر عمرو اور اس کے ہاتھ میں موجود نیلے پھول پر پڑی تو وہ خوفناک انداز میں چیخیں مارنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ پلٹا اور پھر نہایت خوفناک انداز میں عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ جمگاڈا جن کو دیکھ کر عمرو عیار نے نیلا پھول زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے سرخ دبوں والا نیلا انڈا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا جو اس نے جگار صحرا سے حاصل کیا تھا۔ چمگادڑ جیسا خوفناک جمگاڈا جن حلق پھاڑ کر چیختا ہوا عمرو کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر جیسے ہی جمگاڈا جن اس کے نزدیک آیا عمرو نے نیلا انڈا اس پر کھینچ مارا۔ نیلا انڈا جمگاڈا جن کی پیشانی سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ اسی لمحے جمگاڈا جن کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شعلہ بن کر فضا میں بری طرح سے تڑپنے لگا اور پھر وہ جلتا ہوا دریا میں جا گرا۔ یہ ہوئی نا بات؟ جمگاڈا جن کو ہلاک ہوتے دیکھ کر عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
وہ نیلا پھول حاصل کر چکا تھا، اسی لیے وہ بہت خوش تھا۔ اس نے زنبیل سے اڑنے والا سنہری گھوڑا نکالا اور پھر وہ اس پر سوار ہو کر دوبارہ ملک آذر پہنچ گیا۔ محل میں آ کر وہ بادشاہ سے ملا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ نیلا پھول لے آیا ہے، تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے امرو کو بے اختیار گلے سے لگا لیا۔ پھر بادشاہ کے ساتھ امرو شہزادہ شہرم کے کمرے میں گیا، جہاں وہ بدستور بے ہوش پڑا تھا۔ امرو نے نیلے پھول کا رس نکال کر شہزادہ شہرم کے منہ میں ٹپکایا، تو چند ہی لمحوں بعد شہزادہ شہرم کو ہوش آ گیا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے تندرست ہو گیا تھا۔ شہزادہ شہرم کو تندرست ہوتا دیکھ کر سارے محل میں خوشیاں دوڑ گئی تھیں۔ بادشاہ سلامت اور شہزادہ شہرم نے امرو عیار کا شکریہ ادا کیا، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر نیلا پھول حاصل کیا تھا، اور پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق امرو کو آدھا شاہی خزانہ انعام میں دے دیا، جسے پا کر امرو عیار خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔